السلام علیکم، میں ہوں صباحت مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں صباحت مغل ٹی وی۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیے گا۔ تو آج ہم بتائیں گے کہ سلطنت عثمانیہ کے بانی کے والد ارطغرل غازی کی لازوال کہانی۔ ارطغرل غازی کون تھا؟ جب سے مسلمانوں نے ہدایت اور جہاد کا راستہ چھوڑا تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اگر ہمارا ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔ تاریخی اسلام میں بہت سے مجاہدین گزرے جن کے ناموں سے مسلمان گھرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کندہان اکٹھے کیے۔ ان میں سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد مکرم سلطان نور الدین زنگی اور سلطان ارسلان جیسے سلطان شامل ہیں۔ لیکن آج ہم جس مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے والے ہیں اسے چند سال قبل پاکستان میں شاید ہی گنے چنے لوگ جانتے ہوں گے، یا وہ لوگ جو تاریخ کا گہرائی کی حد تک مطالعہ رکھتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم مجاہد کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی نے مسلمانوں کی آزادی کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دیں، اور ان قربانیوں کے ثمرے میں مسلمانوں کا ایک روشن دور شروع ہوا۔ 13ویں صدی کا جب آغاز ہوا تو دنیا میں مجموعی طور پر امت مسلمہ ایک نازک دور سے گزر رہی تھی۔ پھر اسی اثناء میں دنیا کے نقشے پر ایک نئی سلطنت ابھرنے لگی۔ چنگیز خان کی قیادت میں منگولین سے تعلق رکھنے والی ایک خون خوار فوج نے جب اپنی سلطنت کی توسیع کے لیے دوسرے علاقوں پر یلغار کی تو وہ ایک طرف مشرقی یورپ سے بڑھتے ہوئے وسطی یورپ تک پہنچے تو دوسری طرف سائبیریا، چین اور خطہ فارس تک اپنی طاقت کا لوہا منوانے میں جلد کامیاب ہوئے۔ منگولین فوجوں نے ظلم کی داستانیں رقم کی، وہ رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ ہیں۔ منگولین کے مظالم کے آگے دنیا کی تمام بڑی سلطنتیں دم توڑ رہی تھیں۔ خلافت عثمانیہ کے بانی ارطغرل غازی کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ آپ کے 3 بیٹے تھے جن کے نام قندوز، سویچی اور عثمان تھے، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اس کی اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کر 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کی حفاظت کا دفاع کیا، اور 600 سال تک امت مسلمہ نے پوری دنیا پر حکومت کی۔ اس ڈرامے کو بنایا جائے کیونکہ ہماری نوجوان نسل بہتری کی طرف آئے گی اس ڈرامے کو دیکھ کر، کیونکہ انڈین فلمیں دیکھ دیکھ کر ہماری نوجوان نسل تباہی و بربادی کی طرف جا رہی تھی، اور آج کل جو کردار پاکستانی ڈراموں میں نبھایا جا رہا ہے وہی ہمیں انڈین فلموں میں اور ڈراموں میں دیکھنے کو ملتا ہے، جس سے ہمارا معاشرہ مسلسل خراب ہو رہا ہے۔ کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں رہی۔ اس ڈرامے میں عورتوں کا کردار بھی بہت اہم ہے، کیونکہ وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہوتی ہیں اور کاروبار میں بھی مردوں کا ساتھ دیتی ہیں۔ کپڑے خود تیار کرتی ہیں اور مرد جا کر بازاروں میں بیچتے ہیں، اور اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ڈرنا بالکل نہیں ہے بلکہ دشمنوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ اور اس ڈرامے کو دیکھ کر ہم سب کا بلکہ پوری امت مسلمہ کا ایمان بہت مضبوط ہو رہا ہے۔ ایک اور بات، ان کے قبیلوں میں ہی چھپے غدار ہوتے ہیں، انہیں پکڑنا لازم ہوتا ہے، اور ان قبیلے والوں کی عورتیں لڑنا بھی جانتی ہیں، جب مرد نہ ہو تو اکیلی ہی دشمنوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ تو مجھے اس ڈرامے میں عورتوں کا کردار بہت اچھا لگا کہ مضبوط اور بہادر عورتیں ہیں۔ آج کل کے ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی لازمی دیں، تاکہ اسلام کے متعلق انہیں بھی پتہ چلے کہ اسلام مسلمانوں کو ایسے ہی نہیں مل گیا، بلکہ قدم قدم پر قربانیاں دینی پڑیں، پھر جا کر کامیابی ملی۔
یہاں اب میں ارطغرل غازی کے کچھ قول آپ کو بتانا چاہتی ہوں جو انہی کی زبانی کہے ہوئے تاریخی جملے ہیں۔ نمبر 1، ہم نے اس زمین کو اپنی تلواروں کے حق سے لیا ہے اور ہم نے انہیں اپنی پیشانی کے پسینے کے ساتھ بنایا ہے۔ نمبر 2، تمام جہان اگر مظالم ہو جائے تو بھی ہم کسی مظالم سے ڈرنے والے نہیں۔ نمبر 3، مسلمان کے 2 ہی شوق ہوتے ہیں، جب اذان ہو جائے تو مسجد کی طرف دوڑنا اور جب جنگ کا اعلان ہو جائے تو میدان جہاد کی طرف دوڑنا۔ نمبر 4، گیدڑوں کی حکمرانی اس وقت تک قائم رہتی ہے جب تک شیر واپس نہیں آ جاتے۔ نمبر 5، ہمیں ریاست میں موجود شیاطین سے ڈرنا نہیں بلکہ ان کے خلاف کھڑا ہونا چاہیے۔ نمبر 6، میں نے جب بھی دیکھا پاک نظر سے دیکھا، اے فرشتوں میری محبت کو عبادت لکھنا۔ نمبر 7، ہماری تلواروں کی جھنکاریں ہزاروں سالوں تک سنائی دیں گی۔ نمبر 8، پوری دنیا بھی اگر میرے خلاف ہو جائے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کسی مظالم کے ساتھ ہوں گے۔ نمبر 9، مایوسی ہمارے لیے حرام ہے، ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ نمبر 10، ہمارے اسلاف کی داستانیں بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ مردوں کو جگانے کے لیے سنائی جاتی ہیں۔ نمبر 11، حق کی راہ پر چلنے والوں کو میرا رب کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ نمبر 12، ذوالفقار سے بہترین کوئی تلوار نہیں اور علی سے بہترین کوئی بہادر نہیں اس زمین پر۔ نمبر 13، اگر آپ کا دل خالص و پاکیزہ ہے تو دنیا کی کوئی شیطانی طاقت آپ کا محاصرہ نہیں کر سکتی۔ نمبر 14، جس کا کوئی خواب نہیں اس کا کوئی مستقبل نہیں۔ نمبر 15، جب آپ اپنی دولت دوسروں پر خرچ کریں گے تو یہ زیادہ بھی ہوگی اور اس میں برکت بھی ہوگی۔ نمبر 16، اگر انقلاب کی آگ بھڑکانے کی خواہش ہے تو اس آگ میں غداروں کو جلانا بہت ضروری ہے۔ نمبر 17، حق کے راستے میں اگر ساری کائنات بھی تمہارے خلاف ہو تو بھی تم یہ یقین رکھو کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ نمبر 18، اپنے مقصد کو مضبوطی سے تھام لو، ہتھیاروں کی کمی تمہارا حوصلہ پست نہ کرے، تبھی تمہیں جنت کا سکون ملے گا۔ نمبر 19، دنیا صرف اپنے بارے میں سوچتی ہے، انسان کو لگتا ہے کہ سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اپنی مرضی سے تو اس دنیا میں سانس لینا بھی محال ہے، تو پھر کیوں چھوڑیں حق کا راستہ، ظالم کے آگے سر کیسے جھکا دیں۔ نمبر 20، قلعے اور تخت اہم نہیں ہے، ہمارا پرچم رضائے الہی کو حاصل کرنے کے مقصد کے لیے لہراتا ہے، جب تک میں زندہ ہوں میں اپنا پرچم جہاں بھی اس کو لہرانے کی ضرورت ہوئی لہراؤں گا اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ نمبر 21، فنافی اللہ کی طے میں بقا کا راز مظہر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ نمبر 22، یہ سرزمین جسے ہم نے انصاف کے ذریعے سے روشن کیا ہے، میں کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دوں گا کہ وہ اسے ظلم سے آلودہ کرے۔ نمبر 23، اگر تم نے اپنے دشمن کو اپنا وطن ہی نہیں بلکہ اس کے پتھر کا ایک ٹکڑا بھی رکھنے دیا تو مصائب ہم پر آ پڑیں گے۔ نمبر 24، دنیا میں 2 طاقتیں ہیں، ایک تلوار دوسری عقل، لیکن ابھی تک کوئی ایسی تلوار ایجاد نہیں ہوئی جو عقل کو ہرا سکے۔ اگر میری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا۔